السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کس سے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قام زید۔ اس مثال میں فعل کیا ہے؟ قام۔ قام کیا ہے؟ فعل ہے، اور زید اسم ہے۔ ہم نے پڑھے تھے کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ خبریہ کس سے کہتے تھے؟ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے تھے، وہاں ہم سمجھ لیے تھے۔ جیسے اس مثال میں قام زید، زید کھڑا ہے، اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ زید کھڑا نہ ہو۔ قام زید، زید کھڑا ہے، اس کے اندر دو بات کا احتمال ہے، یا تو زید کھڑا ہوگا یا تو زید کھڑا نہیں ہوگا۔ اور جملہ انشائیہ کے اندر کیا ہے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، جیسے ایتی بالماء، پانی لاؤ۔ اس کے اندر بولنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، جیسے ایتی باللبن، دودھ لا، تو اس کے اندر ہم بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، برخلاف جملہ خبریہ کے اندر کہ جملہ خبریہ کے اندر بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اس کی دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی مثال کیا تھی؟ زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، تو زید کھڑا ہونے والا ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال تھی زید قام، زید کھڑا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید بیٹھا ہو۔ تو اس کے اندر کیا تھا کہ اس جملے کے اندر بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے تھے، لیکن جملہ انشائیہ کے اندر وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سچا یا جھوٹا متکلم کو نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھے کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور جملہ انشائیہ اس کی کوئی قسم نہیں ہے اور اس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اتنا ہم سمجھ لیے۔ اب پڑھیں گے مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں۔ مرکب مفید سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سامع کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، اور جس کے اندر وہ بات نہ پائی جائے، یعنی جس سے بولنے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی سننے والے کو جو بات حاصل ہوگی یا تو مفید ہوگی یا تو غیر مفید ہوگی۔ اب مفید ہے اس کی کوئی قسم نہیں ہے، اور جس کے اندر مفید نہیں ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے یہاں پہ مرکب اضافی کی مثال کتاب قاسم، قاسم کی کتاب، یہ جملہ ہے، یہ کتاب قاسم کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامع کو
نہیں ہوتا. اور جس چیز سے فائدہ حاصل نہ ہو، جس کلام سے فائدہ حاصل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید. اور جس سے فائدہ حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید، یعنی فائدہ دینے والی ترکیب. ٹھیک ہے، تو کتاب قاسمین کے اندر فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور اس کے پہلے جس کو کیا کہیں گے؟ مضاف، اور دوسرے جس کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. اور جب یہ ترکیب ہو جائے گی تو اس کا پورا نام کیا ہوگا؟ مرکب اضافی. کتاب القاسمین کے اندر کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے. کتاب مضاف کیوں ہے؟ کتاب مضاف اس لیے ہے کہ اس کی اضافت کی گئی ہے. اور جس چیز کی طرف اضافت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. اور اسی طرح اس کی دوسری قسم کیا ہے مرکب غیر مفید کی؟ کہ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ موصوف، اور دوسرا جز کیا ہو؟ صفت ہو. دیکھیے یہاں پر ثوب جمیل، خوبصورت کپڑا. اس کے اندر کپڑے کی صفت بیان کی گئی ہے. کپڑے کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ خوبصورت ہے. تو ہم نے پڑھے تھے کہ مرکب غیر مفید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے، لیکن وہ مفید نہیں ہوتا ہے. اس مثال میں یہی بات پائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کلام تو ہے لیکن مفید نہیں ہے، غیر مفید ہے. تو مرکب توصیفی جس کا پہلا جز کیا ہو؟ موصوف، اور دوسرا جز صفت ہو. جیسے ثوب جمیل. تو ہم نے پڑھے کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. جیسے قام زید. یہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اس جملہ خبریہ کی جو دوسری قسم تھی وہ ہے یہ جملہ فعلیہ. اور جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں جملہ دوسرا ہے وہ جملہ انشائیہ. وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے. اور مرکب مفید کے بارے میں ہم پڑھے تھے، اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھے مرکب غیر مفید، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. یہ ساری مثالیں ہم کاپی میں لکھ کر اس کو سمجھیں گے تو ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اور اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کامنٹ باکس کے اندر لکھیے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.